اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی مولانا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ دوستو، کل سے جو ہم نے بحث شروع کی ہے وہ ہے عوامل گریز از دین در غرب۔ مغربی دنیا میں کس وجہ سے لوگ دین سے دور ہو گئے، وہ عوامل کیا ہیں جن کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہو۔ ان میں کل ہم نے دو عامل آپ کے سامنے پیش کیے تھے۔ پہلا عامل تھا نارسائی مفاہیم دینی کلیسا۔ چرچ جو مفاہیم پیش کرتا تھا وہ لوگوں تک صحیح طریقے سے پہنچ نہیں پاتی تھی، یا ان کا پہنچانے کا طریقہ وہ بالکل خلاف عقل و شعور تھا۔ مثلا خدا کو اس طرح سے پیش کرتے تھے کہ اتنا بڑا خدا کہ جس کی آنکھ ایک الٹی آنکھ، داہنی آنکھ بائیں آنکھ سے اتنے فاصلے پر ہے، اور ایسا اور ویسا، جو جسمانی خدا۔ اب جس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا، جب بچہ بڑا ہوتا تھا وہ دیکھتا تھا کہ یہ جو خدا میں نے سمجھا ہے ایسی چیز تو خدا ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ بجائے اس کے کہ اپنی اس تصویر کو صحیح کرتا، وہ کہتا کہ جب ایسی چیز ہو ہی نہیں سکتی تو پھر خدا ہی نہیں۔ ایک یہ سبب۔ دوسری چیز تھی خصوص یہ جو کلیسا تھا، اس کا ظلم و ستم۔ ظلم و ستم جب کہیں بھی بڑھتا ہے تو پھر صحیح بات بھی اس کی نہیں سنی جاتی۔ تو کلیسا نے اپنی غلط باتیں منوانے کے لیے اتنا ظلم و ستم کیا کہ لوگ کلیسا سے متنفر ہو گئے، دین سے متنفر ہو گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خدا سے وہ دور ہوتے چلے گئے، خدا سے نفرت کرتے۔ اور وہ تعداد ہم نے جو صاحب کتاب نے مختلف دانش مندوں کے ذریعے سے نقل کی ہے، وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ کتنے لوگوں کو جلایا گیا، کتنے لوگوں کو سخت سزائیں دی گئیں، کہ جو تعداد لاکھوں تک پہنچتی ہے تعداد۔ یہ ایسا تھا مغرب، یورپ جو آج کا مسئلہ کہا جائے۔ تو جب ایسا تھا تو اس کے نتیجہ بھی ایسے ہی ہونا تھا کہ وہ خدا سے دور ہونے تھے لوگ، اور دین سے دور ہونے تھے۔ تیسرا عامل جس کی گفتگو آج ہمیں شروع کرنی ہے، وہاں چونکہ کلیسا کی حکومت تھی، لہذا مستقل ادارے جو پہلے سے وہاں موجود تھے وہ کافی متاثر ہو گئے تھے۔ مثلا یونان کا جو فلسفہ تھا وہ کافی متاثر ہو چکا تھا، ورنہ یونان کا فلسفہ پوری دنیا میں مشہور ہے۔ لیکن اس کلیسا کی حکومت کی وجہ سے وہ جو یونیورسٹی ادارے جو بھی اس زمانے میں تھے وہ بھی اس طریقے کے ہو گئے کہ ان کا کوئی بھی طلبگار نہ رہا، کوئی بھی ان کی طرف کھنچتا نہیں تھا، اور اگر کھنچتے بھی تھے لوگ تو انہیں کمپلیٹ مطالب حاصل نہیں ہوتے تھے، پوری چیز انہیں نہیں ملتی تھی، جس کے نتیجے میں یہ ہوتا تھا کہ الٹے سیدھے مطالب، الٹی سیدھی دلیلیں ان تک پہنچتی تھیں، اور جب وہ دلیلیں سست ہوتی تھیں تو نتیجہ بھی بہرحال نتیجہ صحیح نہیں حاصل ہوتا تھا، غلط نتیجے تک پہنچ جاتے۔ مثلا مثال کے طور پر رسل جو ہے وہ ایسا فلسفی ہے کہ جو عملی طور پہ تو بے دین ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں خدا کے وجود میں شک کرتا ہوں کہ ہے بھی یا نہیں موجود۔
ایسا نتیجہ نکل کر آتا ہے جب ادارے آزاد نہیں ہوتے. تو وہ اپنی کتاب جس میں جو اس نے کتاب لکھی ہے کہ میں کیوں عیسائی نہیں ہوں، اس کتاب کے اندر جو برہان علت ہے، برہان علت العلل، اس کو وضاحت سے پیش کرتا ہے اور اپنی وضاحت اس کی ہے، اپنی توضیح ہے، جس کے نتیجے میں وہ غلط نتیجہ اخذ کرتا ہے. مثلا وہ کہتا ہے کہ میں دنیا میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر چیز کی ایک علت ہے، اور جہاں تک بھی میں اس سلسلے کو چلاتا رہتا ہوں، اس زنجیر کو جوڑتا رہتا ہوں، تو ایک علت تک پہنچ جاتا ہوں، اور اس علت کو علت العلل کہتا ہوں کہ وہ سب سے پہلے والی علت ہے، اسے علت نخستین فارسی میں کہتے ہیں، کہ وہی سبب ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے جوانی میں بہت زیادہ سوچا اور میں اس برہان کو قبول بھی کرتا تھا، برہان علت العلل جسے کہتے ہیں، میں قبول بھی کرتا تھا، لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میرے باپ نے مجھ سے کہا کہ کس نے تجھے بنایا ہے؟ تو میں جواب نہیں دے سکا، کیونکہ اگر میں کہتا خدا نے بنایا ہے تو فوراً وہ سوال کرتا پھر خدا کو کس نے بنایا ہے، اور اتنا چھوٹا سا جملہ جو ہے اس کی وجہ سے میں نے یہ سمجھ لیا کہ برہان علت العلل جو ہے وہ غلط ہے. تو وہ کہتا ہے کیوں؟ کیونکہ ہر چیز کی ایک علت ہوتی ہے، تو جب ہر چیز کی علت ہوتی ہے تو خدا کی بھی کوئی علت ہونی چاہیے. یہ تھی اس کی برہان، یہ تھی اس کی دلیل کہ جس کی وجہ سے وہ غلط نتیجے تک پہنچا. اب ہم اس کی دلیل کی حقیقت میں جاتے ہیں، اس کی تنقید کرتے ہیں. سب سے پہلے تو وہ غلط طریقے سے دلیل کو سمجھا ہے. ہر چیز علت نہیں چاہتی ہے، بلکہ ہر معلول ممکن چیز کہ جس کا ہونا اور نہ ہونا دونوں ممکن. تو جس چیز کا ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہوں تو اس کے ہونے کے لیے ایک علت کی ضرورت ہوتی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اس کے وجود میں آنے کے لیے، اس کی ترجیح کے لیے ایک علت کی ضرورت ہوتی ہے، بغیر ترجیح کے وہ وجود میں نہیں آ سکتی. اور وہی ترجیح دینے والی جو چیز ہوتی ہے اسے علت کہتے ہیں. تو کس کے لیے وجود کی ضرورت ہے، کس کے لیے علت کی ضرورت ہوتی ہے؟ اپنے وجود میں آنے کے لیے اس چیز کو علت کی ضرورت ہوتی ہے جو ممکن ہو. تو ہر ممکن علت کا محتاج ہوتا ہے. لیکن یہ کہا جائے کہ ہر موجود، یہ غلط، بلکہ ہر ممکن یعنی ہر وہ چیز کہ جو موجود نہ ہو وہ اپنے وجود میں آنے کے لیے ایک علت کی محتاج ہوتی ہے، اگر وجود میں آ سکتی ہو یعنی ممکن. اب اس نے گڑبڑی کہاں پہ کی؟ اس نے کہا کہ ہر علت کی کوئی نہ کوئی علت ہے، بس اس کی بھی کوئی نہ کوئی علت ہے، یعنی علت العلل کی. نہیں، ایسا نہیں ہے. جو واجب الوجود ہے وہ اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں ہوتا. محتاج وہ ہوتا ہے جس کے پاس وجود نہیں ہوتا، وہ اپنے وجود میں محتاج ہوتا ہے. تو جو چیز موجود ہے پہلے سے ہی، وہ اپنے وجود میں کس چیز کی محتاج ہوگی بھائی؟ تو اپنے وجود میں وہ چیز محتاج ہوتی ہے اپنے موجود ہونے کے لیے کہ جو موجود نہ ہو اور موجود ہو سکتی ہو. کیونکہ موجود نہ ہونے والی بھی چیزیں دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک تو وہ چیز ہوتی ہے جو موجود ہو ہی نہیں سکتی، اور ایک وہ چیز ہوتی ہے جو موجود ہو سکتی ہے لیکن موجود نہیں ہے. تو ایسی چیز جو موجود ہو سکتی ہے لیکن موجود نہیں ہے، جسے ہم ممکن کہتے ہیں منطق اور فلسفے میں، تو ہر ممکن محتاج ہوتا ہے علت کا، سبب کا، مرجع محتاج ہوتا ہے اپنے وجود. اور جب تک وہ نہیں ہوگا وہ چیز موجود
نہیں ہو سکتی. تو اس کی جو رسل کی دلیل ہے وہ یہیں سے گڑبڑائی ہے کہ اس نے سوچا ہر علت محتاج ہوتی ہے کسی دوسری علت کی. نہیں، ایسا نہیں، بلکہ ہر معلول ممکن محتاج ہے علت کا، یا ہر ممکن محتاج ہے علت کا، یا ہر معلول محتاج ہے علت کا. لیکن ہر علت محتاج ہو علت کے، ایسا نہیں. اگر وہ علت واجبہ، علت تامہ اور علت العلل ہے، واجب الوجود ہے، تو پھر اسے کسی علت کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ اگر واجب الوجود ہے تو اس کا وجود تو ہمیشہ سے ہے، تو پھر وہ اپنے وجود میں کسی کی چیز کی محتاج کیسے ہو. تو تیسرا عامل جو ہوا کہ جو فلسفی مفاہیم تھے مغربی دنیا میں انہیں صحیح طریقے سے سمجھایا نہیں گیا. نتیجہ یہ ہوا کہ غلط طریقے سے سمجھے گئے اور غلط نتائج اخذ کیے گئے اس کے، اور خدا سے دور ہوتے گئے، دین سے دور ہوتے گئے. چلیے تطبیق کرتے ہیں آج کے اس تیسرے عامل کی. نارسائی مفاہیم فلسفی. تیسرا عامل جو تھا مغربی دنیا کے دین سے دور ہونے کا، وہ تھا کہ فلسفی مفاہیم جو تھے وہ بلیغ نہیں تھے، پہنچ نہیں پا رہے تھے، صحیح چیزیں ان کے لیے استعمال نہیں کی جا رہی تھی، مطالب صحیح طریقے سے بیان نہیں ہو رہی. تبین ان عامل مستلزم طرح یکسری مطالب عمیق فلسفیہ. یہ کہہ رہے اس عامل کی وضاحت کرنا مستلزم ہے کہ ہم کچھ فلسفے کے عمیق مطالب کو یہاں پر پیش کریں کہ جو مناسب باسط ہے ان کتاب میں. اگر ہم نے فلسفے کے عمیق مطالب یہاں پہ پیش کرنے شروع کر دیے تو کیونکہ یہ ابتدائی کتاب ہے تو اس کتاب کے سطح کے لیے وہ مناسب نہیں. ہم ان انداز اشارے میں کنیم صرف اسی حد تک ہم اشارہ کرتے ہیں کہ الہیات و کلام در غرب با مشکلات عدیدہی مواجہ. الہیات یعنی توحید کی بحث اور کلام مغربی دنیا میں مختلف طرح کی مشکلات میں مبتلا بطوریق نتوانی، اس طرح سے کہ وہ صحیح تبیین نہیں کر سکا، اور ایسی تبیین جو عقل کو قابل قبول ہو، عقل پسند کرے جسے. بطوریق نتوانی، اس کے تبیین صحیح و عقل پسندی از وجود خدا، خداوند عالم کے وجود کی ایسی توضیح دے، ایسی وضاحت کرے کہ جو عقل کو بھی قبول ہو اور واقع صحیح طریقے سے اسے پیش کر رہا ہو. ایسا نہیں کر سکتے. وہ سائر عقائد دینی، خالی یہ نہیں کہ وجود خدا کے بارے میں اس طریقے سے انہوں نے پیش کیا، بلکہ تمام جو دیگر عقائد تھے ان میں بھی ان کی باتیں ایسی تھیں کہ جو نارسا تھی، دوسروں تک نہیں پہنچ پا رہی تھی، مطمئن نہیں کر پا رہی تھی، قانع نہیں کر پا رہی تھی. برائے ان کے تاندازی روشن شبد کہ اندیشے فلسفی در غرب، یہ کہہ رہے ہیں تاکہ کچھ یہ آپ کے اوپر واضح ہو جائے کہ فلسفی فکر مغربی دنیا میں بے ویجے در مسائل الہیات، خصوصاً الہیات کے مسائل میں تاچے پائے اضاف است، کہنے کس حد تک کمزور ہے. عبارتی را از راسل برائے شما میاب. راسل جو فلسفی ہے اس کی ایک عبارت آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں. راسل در وجود خدا شک دارد. راسل جو ہے وہ خدا کے وجود میں شک کرتا ہے کہ خدا موجود ہے بھی یا نہیں. اما عملاً بی دین است، لیکن عملی طور پہ وہ بے دین. او در کتاب چرا مسیحی نیستم، وہ اپنی کتاب کہ کیوں میں عیسائی نہیں ہوں می نویسا، اس میں لکھتا ہے اساس ان برہان علت است. علت نخستین، علت نخستین کسے کہتے ہیں؟ وہی علت العلل. یہ کہہ رہے ہیں برہان علت نخستین عبارت از این است کہ تمام آن چہرہ ما در این جہان میں بینیم دار علت ہے، کہ جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں اس کی کوئی نہ کوئی علت ہے. یہ ہے برہان کا مقدمہ. وہ اگر زنجیر علت ہارا دنبال کنیم سر انجام میں نخستین علت میرسی. اور جب ہم اس سلسلے کو، اس زنجیر کو ایک کے بعد ایک جوڑتے چلے جائیں گے تو انتہا میں ہم پہنچیں گے
علت نخستین کی طرف یعنی علت العلل کے پاس. وہ ان نخستین علت علت العلل یا خدا مینامی. اس پہلی علت کو جو سب سے اوپر ہے اسے علت العلل یا خدا کہیں گے. راسل آنگا در انتقاد از ان برہان میں گوید. راسل اس وقت اس برہان کی تنقید کرتے ہوئے کہتا ہے کہ بے ہنگام جوانی دربارے ان مسائل خوب میں اندیشیدہ. جوانی میں ان مسائل کے بارے میں خوب سوچتا تھا. وہ برہان علت العلل را مدت زیادی پذیرفتم. اور میں نے اس برہان کو جسے ہم برہان علت العلل کہہ رہے ہیں میں نے لمبی مدت تک قبول کیا. تائم کے در سن 18 سالگی یہاں تک کہ 18 سال کی عمر میں ضمن خاندان زندگی نامے خود نوشت جان اسٹارٹ میل. یہ کہہ رہے ہیں جب میں نے پڑھا خود نوشت کو کس کی؟ جان اسٹورٹ میل کی. جب اس کے اس جملے پہ پہنچا کہ پیدرم بمن می گفت کہ پرسش چیکسی مرا آفریده است. کہہ رہے ہیں کہ جب میں جان اسٹیٹ میل کے جو خود نوشتی یعنی اپنی سوانح عمری اس نے لکھی تھی جان اسٹیٹ میل میں، تو اس کتاب کو جب میں پڑھ رہا تھا تو میں اس جملے تک پہنچا بین جملے پر خدم یعنی اس جملے تک پہنچا کہ پیدرم بمن می گفت کہ میرے باپ نے مجھ سے کہا کہ پرسش کے سوال چیکسی مرا آفریده، یہ سوال کہ کس نے مجھے پیدا کیا ہے جواب نہ دارا، اس کا کوئی جواب نہیں ہے. کیوں؟ کہہ رہے زیرا بلا فاصلے ان سوال مطرح می شود، کیونکہ فوراً ہی ایک دوسرا سوال سامنے آ جائے گا. چیکسی خدا را آفریده، کس نے خدا کو بنایا؟ پھر جملہ بے انسادگی، یہ کہہ رہے ایک ایسا جملہ جو بالکل سادہ سادہ سامنے کا سا جملہ تھا. دروغ برہان علت العلل برائے من آشکار ساخت. اس برہان یعنی برہان علت العلل کے جھوٹے پن کو اس نے میرے اوپر آشکار کر دیا. وہ ہنوز ہم آندت روح میدانہ، اور میں آج بھی اسے جھوٹ سمجھتا ہوں، یعنی برہان علت العلل کو قبول نہیں کرتا بلکہ جھوٹ ہے. اگرچہ ہر چیز باید علتی داشت باشد، وہ کہتا ہے کہ اگر ہر چیز کی علت ہونی چاہیے پس خدا نیز باید علتی داشت باشد، بس خدا کی بھی کوئی علت ہونی چاہیے. اگر چیزی بدون علت وجود توانت داشت، اگر کوئی چیز بغیر علت کے موجود ہو سکتی ہوتی، ان چیز می توانت ہم خدا باشد ہم جہاں. اگر کوئی چیز بغیر علت کے موجود ہو سکتی ہے تو پھر جہان بھی بغیر علت کے موجود ہو سکتا ہے، خدا بھی ہو سکتا ہے، تو سب چیزیں ہو سکتی ہیں بغیر علت کے موجود. اور اگر بغیر علت کے نہیں ہو سکتی تو پھر خدا کی بھی کوئی نہ کوئی علت ہوگی. یہ اس کی دلیل. پوچھئے ان برہان پہ ہمیں یہ کہہ رہے اس برہان کا غلط ہونا اور بے سود ہونا اسی وجہ سے ہے کہ اس برہان میں ممتاز کر دیا گیا ہے ایک طریقے سے. اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ کہہ رہے کسانی کے با الفبائے فلسفہ اسلامی آشنا ہستن، جو لوگ فلسفہ اسلامی کی ابتدائی باتوں سے آشنا ہے، الفبا کو جانتے ہیں، ضعف و سستی سخن راسل را بے وضوح میاں، وہ راسل کے کلام کی کمزوری کو بالکل واضح طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، درک کر سکتے ہیں. بے گمانے وہ قانون علیتی نست کہ ہر موجود نیاز باللت دارت، اس کے گمان میں یہ ہے کہ ہر موجود علت کا محتاج. دھیان دیجیے گا، ہر موجود علت کا محتاج ہے. تو یہ مقدمہ جو ہے یہ غلط ہے. ہر موجود علت کا محتاج نہیں ہے. وہ قانون بے گمان وہ قانون علیت نست کہ ہر موجود نیاز باللت دارت، در حالی کے قانون علیت یہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ در حالی کے قانون علیت آنست کہ ہر ممکنی نیاز بے علت دارت. یعنی کیا؟ یعنی جو چیز ہو سکتی ہے کہ وجود میں آئے تو وہ نیاز رکھتی ہے، وہ محتاج ہوتی ہے علت.
वो इल्लत नखुस्तीन आलम अज आगाज अजिन कायदे बीरुनास, और जो चीज इल्लत नखुस्तीन इल्लतुल इलल है वो तो शुरू से ही इस कायदे से मुस्तस्ना है, क्योंकि वो तो मौजूद है, वो वाजिबुल वजूद है। बात हो रही है मुमकिनुल वजूद की, कि जिसका होना, जिसका वजूद मुमकिन हो, और जो चीज वाजिबुल वजूद है तो फिर उसमें तो किसी इल्लत की जरूरत है ही नहीं। हमान गोने के फिल नसल जुमले हर फासिकी दुरूग में गया, जैसे हम कहते हैं कि हर फासिक झूठा है, ठीक है ना। तो जब हम कहते हैं हर फासिक झूठा है, इस जुमले से पहले हमने पहले ही अलग कर दिया उस शख्स को कि जो आदिल हो, क्योंकि फासिक को झूठा बताया है, आदिल को झूठा नहीं बताया। तो जब हम कहते हैं हर फासिक झूठा है, तो फासिक कहते हैं हमने, आदिल को अलग करते हैं। ऐसे जब हम कहते हैं कि हर मुमकिन मोहताज इल्लत की, तो वाजिबुल वजूद तो पहले ही अलग हो गया। ये कह रहे हैं कि जब हम कहते हैं कि हर फासिक दुरूग में गुयत अज आगाज शामिल इंसान आदिल नमी शबत, इब्तदा से ही उस शख्स को शामिल नहीं होगी कि जो आदिल इंसान है। तोज़िए बीशतर मतलब नियाज बेतर है पारही अज़ मबाहिस फ़लसफ़ी दारत के पर्दाख्तन बयाना सतीन नविश्तार बीरुनास। कह रहे इस मतलब की और ज़्यादा तोज़ी के लिए हमें कुछ फ़लसफ़ी बहसें पेश करनी पड़ेंगी जो इस किताब की सतह के लिए मुनासिब नहीं है। तो यहाँ तक हमने तीन आमिल आपके सामने पेश किए। पहला आमिल क्या था जो हमने कल पेश किया? पहला आमिल था कि जो कलीसा था उसने जो मतालिब पेश किए थे दीन के, वो काबिल दिफा नहीं थे, काबिल दिफा नहीं थे, फिक्र अक्ल के मुताबिक नहीं थे, जिसे हम कहते हैं नारसाई मफाहिम दीनी कलीसा। कलीसा के जो मफाहिम, दीनी मफाहिम पेश करना, अकायद थे, दीनी मफाहिम थे, वो काबिल कबूल नहीं थे, काबिल दिफा नहीं थे। दूसरा जो आमिल था लोगों के दीन से दूर होने का मगरबी ज़मीन में, वो कलीसा का जुल्म सितम था। और तीसरा आमिल जो आज हमने पढ़ा कि जो फ़लसफ़ी मफाहिम थे वो नारसा थे, वो अपनी बात को मुखातब तक नहीं पहुंचा पा रहे थे, लिहाजा लोग दीन से दूर होते चले गए और खुदा का इनकार करने लगे मगरबी दुनिया में। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।